رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ ویلکم بیک جی، خوش آمدید کہتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن۔ رمضان علم ہے، علم کا ایک ایسا پلیٹ فارم کہ جس سے آپ لوگ بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں، اور یقین کیجئے میں خود بہت حاصل کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے گیسٹ روزانہ ہمارے شو میں ہوتے ہیں قاسم علی شاہ صاحب، جن سے خوبصورت گفتگو سن کے ہم اپنے دن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ قاسم علی شاہ صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں شاہ صاحب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، بہت ہی اچھا فیڈ بیک ہمیں مل رہا ہے ماشاء اللہ۔ بہت لوگوں کی دعائیں بھی ہیں آپ کے ساتھ، بہت زیادہ سیکھ رہے ہیں، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں سارا فوکس جو ہوگا، جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے یہ کہ آپ آن لائن یوٹیوب کے اوپر جو فرسٹ ٹائم یہ اس طرح سے ٹرانسمیشن رمضان کی، یہ سارے چینلز نے ادھر ہی آ جانا ہے سو بہت چینلز کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے ساری سیلیبریٹیز اس پہ آ جائیں گی، ایسے ہی لگ رہا ہے آئی تھنک ایوری ون ہیز دیئر اون چینلز۔ بالکل، سو یہ بہترین میڈیم ہے۔ اچھا جی، ایک چیز جس کے بارے میں ہر انسان بے انتہا پریشان ہے، ہم پریشان تو بہت ہوتے ہیں مگر کرتے کچھ نہیں ہے پریشانی کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ رزق بڑھانے کے کیا طریقے ہیں، اور رزق بڑھانے کے لیے خوبیاں انسان میں کیا ہونی چاہیے؟ خوبصورت ٹاپک بہن، بہت بہت شکریہ، کیونکہ آپ کے میرے امام علی، کیسی ہماری ان سے ایک عقیدت اور محبت ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے اور دل جانتا ہے۔ بے شک۔ جناب اور جناب کی فیملی سے زیادہ سخی فیملی دنیا میں شاید کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور سخاوت ہوتی کیا ہے، سخاوت کا انداز کیا ہے، سخاوت کا طریقہ کیا ہے، دنیا کی اہمیت کتنی کو ہونی چاہیے، آخرت اصل میں کیا ہے، اس دنیا سے بچ کے کیسے گزرنا ہے، یہ تو جناب امام علی نے کر کے دکھا دیا۔ بے شک، بے شک۔ تو میں پھر کہتا ہوں کہ دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں آپ کو ایسی شجاعت، ایسی بہادری، ایسی سخاوت، کیا کہنے، ایسی جرت، ایسی بردباری، ایسا وزڈم، ایسا علم، ایسا تدبر، ایسا فہم، ایسا علم والا، ایسا وسیع نگاہ والا، ایسا ویژن والا، ایسا سردار، ایسا امام نہیں ملے گا۔ کیا کہنے، تو سبحان اللہ۔ ایک کیونکہ آپ کے ساتھ میرا ایک بہن بھی ہے، میرے ساتھ ایک اسپرچول ریلیشن بھی آپ کا، تو آپ جانتی ہیں کہ یہ جو محبت ہے نا امام علی کی، یہ نصیب سے ملتی ہے، شاید نصیب والوں کو ملتی ہے۔ اور ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں، ہم کمزور ہو سکتے ہیں، خطا کار ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اس محبت کا ایک ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے، یہ شاید گناہ گاروں کو ہی ملتی ہے کبھی کبھی لگتا ہے، اور وہ اس ندامت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ ہماری محبت اللہ نے ایک ایسی دے دی ہے جو پنپ رہی ہے اور اندر ہی اندر پک رہی ہے، اور عاصی بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، نادم بھی ہیں، اور عاجز بھی ہیں۔ تو بس یہ شاید کمبینیشن ہے جی، یہ ایک یقین کا، گمان کا، یہ کمبینیشن ہے جو چلتا جا رہا ہوتا ہے۔ میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، مذاہب، ادیان، سب کے سب، جتنا میں نے مطالعہ کمپیریٹیو ریلیجیس اسٹڈیز میں کیا، دنیا کے ہر مذہب کو پڑھ کے دیکھا، سب میں ایک چیز سملر ملے گی آپ کو، یعنی وہ احکام، وہ چیزیں جن کو حکم ہے فالو کرنے کا، فالو کیا جائے، سب سملر میں سے ایک سملر چیز یہ ہے کہ سب میں حکم ہے بانٹو۔ بالکل ٹھیک، بانٹو تو بڑھ جائے گا۔ اچھا، یہ جو بانٹو تو بڑھ جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے قانون کی شکل میں سمجھتا ہوں، یہ کوئی ایسا ایڈوائز نہیں ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، بالکل، ایک ہوتا ہے کر کے دیکھو شاید ہو جائے، بالکل ٹھیک، ایک ہے بڑھ جائے گا، ہاں مطلب فارمنیس ہے، بالکل ٹھیک، جیسے نیوٹن کا قانون ہے ایکشن کا ریئیکشن ہے، اسی طرح یہ قانون ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ بانٹو کے بڑھ جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ دنیا کا ہر کیلکولیٹر، پرابلم یہاں پر آتی ہے، ہم بھی کیلکولیٹر ہوتے ہیں، کہیں تو بندے سر سے پاؤں تک کیلکولیٹر ہوتے ہیں، صحیح، ہر وقت حساب کتاب۔ دیکھیے ایک یعنی یہ پورا ایک موضوع ہے جس میں بہت سا بول سکتا ہوں، پرسیپشن کو اور پرسیو کرنے کو، اور بعض اوقات کسی کے بارے میں آپ جو گمان بناتے ہیں وہ کتنا مختلف ہوتا ہے، اصل میں وہ ہوتا ہی نہیں۔ اسی طرح یہ جو ناپنا تولنا ہے، کنڈا پنجاب میں کہتے ہیں، ترازو، کئیوں میں ہر وقت حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے، مثلا وہ نفع نقصان پلس مائنس، ان کے اس کے علاوہ کوئی میٹر ہی نہیں ہوتا، مطلب کسی کو مل رہے ہیں تو کیا مل رہا ہے، ہر وقت کس کہیں جا رہے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا۔ بالکل، دیکھیے نا، اگر آپ زندگی کو، لٹریری جملہ ہے، میں معافی کے ساتھ بول رہا ہوں کیونکہ مشکل جملہ ہے، بسم اللہ، اگر زندگی کو آپ نوٹوں سے گن رہے ہیں تو یہ بدقسمتی ہے۔ زندگی صرف نوٹوں سے نہیں گنی جا سکتی، زندگی صرف پیسے سے نہیں گنی جا سکتی، زندگی کو گننے کے لیے
مثلاً کل بڑا ایک وہ برڈن کا ڈے تھا، افطار ساری روزہ آپ بھی جانتے ہیں. تو میں بہن کل یہاں سے جب گیا تو جانے کے بعد کو افطار کے درمیان جو وقت تھا، میں نے اس وقت میں ٹیرس میں بیٹھا، اور جب وہ اذان کی آواز آئی ہے تب تک میں سورج کو دیکھتے دیکھتے ڈوبتے ڈوبتے اور وہ شام ڈھلتے میں دیکھ رہا تھا. اگر میں اپنی زندگی کے مومنٹس کو نکالوں تو ٹاپ 10 مومنٹس میں سے وہ وقت تھا. میں اس کو پیسے سے کیسے گنوں؟ بالکل. چند دن پہلے واہ 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 میرے گھر کے لان کے گھاس پہ میں لیٹا ہوں اور میرا 3.5 سال کا بیٹا میرے ساتھ آ کے لیٹ گیا ہے اور تارے گننے لگ پڑا. اچھا. اور تارے گنتے گنتے بار بار میں ترتیب خراب کروں اور گنتی بھی ٹھیک نہ گنوں تو مجھے آخر کار کہنے لگا کہ پاپا روندی نہ مارے. میرے سے میری زندگی کی ساری راتیں لے لی جائیں، وہ ایک رات نہ لی جائے جس میں چھوٹے سے ہاتھ کے ساتھ، اس ٹیڑھی انگلی کے ساتھ وہ تارے گننے والا بچہ جو گنتے گنتے ایک دم میرے اوپر چڑھ جاتا ہے، پھر اتر جاتا ہے، پھر تارے گنتا ہے اور کہتا ہے پاپا آپ صحیح نہیں گن رہے. ساری راتیں ایک طرف ہے، وہ ایک رات میں کیسے کسی کو دے دوں؟ میں کیسے پیسوں سے گنوں؟ میں کیسے مٹیریل سے گنوں؟ میں کیسے بھول جاؤں کہ ایک شخص سے آپ کی محبت ہوتی ہے اور آپ اسے اپنی زندگی دینا چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ فقط آپ سے 5 روپے کا بھٹا مانگ لیتا ہے، وہ ایک گجرے سے خوش ہو جاتا ہے. میں کیسے اسے پیسوں سے ماپ لوں؟ کیا کہنا. میں ICU میں سے کسی کو دیکھ کے نکلتا ہوں جس کو آکسیجن لگی ہوتی ہے اور میں باہر ایک گرین لان کو سامنے سڑک پہ درختوں کو دیکھتے ہوئے جیل روڈ پہ ایک گہرا سانس لیتا ہوں. میں اس سانس کو پیسوں سے کیسے ماپ لوں؟ بالکل صحیح. آپ 1000 لوگوں کو اکیلا دیکھیں گے، میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں اتنے محبت کرنے والے اللہ نے دوست دیے ہیں. میری پین میں وہ تڑپ جاتے ہیں، میری تکلیف میں وہ پھڑک جاتے ہیں. میں کیسے اسے پیسوں سے ماپ لوں؟ کتنی دعائیں آپ کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں، ان دعاؤں کو کیسے پیسے سے ماپ لیں ان دعاؤں کو؟ ڈاکٹر لکھ دیتا ہے کئیوں کو کہ تم سجدہ نہیں کر سکتے، ٹرپل ویسل بیماری آ گئی، ہارٹ کا مریض ہو گیا. مجھے اللہ روز سجدے کی توفیق دے دیتا ہے. الحمدللہ. یہ میں کیسے پیسوں سے ماپ لوں؟ بالکل ٹھیک. والدین دعائیں دیتے ہیں، میں اس چیز کو کیسے پیسوں سے ماپ لوں؟ بہنیں ایک مان سے کہتی ہیں ساڈا بھرا ہے، میں اسے کیسے پیسوں سے ماپ لوں؟ سو گزارش یہ ہے کہ کیلکولیٹر یہ کہتا ہے، واپس آؤں گا، کہ جب آپ دیتے ہیں تو مائنس ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. کیلکولیٹر کہتا ہے. لیکن آپ کا رب کہتا ہے صحیح، جب آپ بانٹتے ہو تو بڑھ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اب آپ میں سے کوئی سخی مجھے اگر سن رہا ہے، میں طبیعتاً سخی کی بات کر رہا ہوں، میں اس سخاوت کو نہیں مانتا. سخاوت سخی ہوئے بغیر کی جائے نا تو پیسے کم ہو جاتے ہیں. بالکل. یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا نکتہ اہم. شاید ثواب ہوتا ہوگا، پیسے نہیں بڑھتے. بالکل. میں آپ کی اس بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی بات ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی. ہمارے گھر ایک اماں باجی ہیں جو آتی ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ میں کہتی ہوں وہ ہمارے گھر کا حصہ ہیں. وہ آتی ہیں اور وہ جب بھی ان کو کچھ دیا جائے کھانے کے لیے تو کہتی ہے باجی انہیں نا 2 حصے کر دو. تو میں کہتی کیوں، کس لیے، آپ نے گھر لے کر جانا؟ کہتی نہیں، میرے ساتھ والے گھر میں نا ایک یتیم بچی رہتی ہے، میں ان کو جب تک نہ دوں میں اپنے گھر لے کے جا ہی نہیں سکتی. اور میں نے کہا باجی میں یقین کریں آپ سے سیکھتی ہوں یہ باتیں کہ کیا بات ہے کہ وہ خود کھانے کے لیے گھر پہ نہیں ہے کاظم بھائی، بٹ آپ دیکھیں گے کس طرح سے لوگوں کے. تو یہ سخاوت جو آپ نے بات کہی نا کہ دل کا سخی. اچھا پھر ایک دیکھیے، ہم کیونکہ آج آغاز ہم نے امام علی سے کیا تو اب امام علی مقام امام حسین کا ایک خوبصورت جملہ سنیے. میں اس جملے کو جب میں لیڈرشپ پڑھاتا ہوں اداروں میں، فوج کو، بیوروکریسی کو، اداروں میں جا کے، تو اس جملے کو میں کوٹ کرتا ہوں اور میں انہیں کہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں 52 بکس پڑھی ہیں لیڈرشپ پہ، اور وہ کتابیں آپ فاؤنڈیشن آئیں تو دوروں دیواروں پہ بھی نظر آتی ہیں. دنیا کے جو ٹاپ لکھنے والے ہیں لیڈرشپ پہ سب کا میں نے مطالعہ کیا، سب کو یوٹیوب پہ سنا ہے، بہت سا میرا اس پہ ایکسپوجر ہے. وہ جملہ ان سب کتابوں پہ باہری ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ نے سرداری کو علم اور سخاوت کے ساتھ جوڑ دیا. سبحان اللہ. ہر شخص جو علم والا ہے سردار بن جائے گا، ہر شخص جو سخی ہے سردار بن جائے گا. آپ عمر میں چھوٹے لوگوں کو دیکھیں گے اس سخاوت کی وجہ سے سردار ہے. آپ بڑی بڑی عمر کے لوگوں کو دیکھیں گے مال ہے، ہاتھ تنگ ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، ہاتھ جس کا بھی تنگ ہوتا ہے نا اس کا دل تنگ ہوتا ہے. جب دل تنگ ہوتا ہے ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے. یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے. اچھا جب بھی آپ کا ہاتھ تنگ ہے، دل تنگ ہے، ممکن ہے مال و متاع ہو آپ کے کام نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک. ایک صاحب تھے، پرانی بات، انہوں نے کہا کہ ایک عجب مسئلہ ہے. میں نے کہا جی کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے کہا میرے والد صاحب نے ساری زندگی بہت پیسہ کمایا، تو پرابلم یہ ہے کہ وہ خرچتے نہیں ہیں.
اچھا میں نے کہا کہاں نہیں خرچتے؟ کہتے ہیں آج کل بیمار ہیں علاج نہیں کروا رہے. او مائی گاڈ, بیمار ہیں علاج نہیں کروا رہے, اپنا علاج اپنے اوپر نہیں کرتے, وہ خود جا کے گولیاں دوائیاں کو کھا لیتے ہیں. اچھا انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا. ایک بات یاد رکھیے گا, لوگوں نے اپنی کنجوسی کے بھی نام رکھے ہوتے ہیں. جیسے ہم ایک دن نفس کی چالاکیوں کی بات کر رہے تھے, اسی طرح لوگوں نے اپنی کنجوسی کے بڑے بڑے اچھے نام رکھے ہوتے ہیں. جی میں بڑے حساب کتاب سے چلتا ہوں, ایک نام میں بڑا قناعت پسند. اچھا ایک ہے کہ فضول خرچی کیوں کروں. اچھا پھر ایک نام رکھا ہوتا ہے کہ جی اللہ نے اس کا حساب لینا ہے جو میں نے رکھا ہوا ہے. بالکل صحیح, چھوڑ کے جانا ہے قبر میں, خرچ جاؤ ایسے. اچھا یہ جو رسک بڑھانے کا طریقہ ہوتا ہے, ایک تو کلیہ مطلب میں آپ سے کہوں گی ایک اصول پرنسپل آپ نے دے دیا کہ آپ نے خرچ کرنا ہے, تو خرچ کرنے سے جو رسک میں فراوانی ہے وہ تو آتی ہی آتی ہے. میں نے ایک امام کا ہی جملہ بڑا خوبصورت سنا, نے کہا مسکرا کے دیکھا کرو لوگوں کو, کہ جب آپ کسی سے ملو نا تو خوبصورت اسمائل, اور کچھ نہیں دے سکتے, یہ صدقہ یہ خیرات ہے سب سے بہتر کہ آپ اسمائل کر کے دیکھیں. اچھا رویے کیا ہونے چاہیے, یہ تو ایک ہمارا ہو گیا, کیا رویہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنا رسک بڑھا سکیں؟ اچھا ایک تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کہہ ہی دی, اس کو اور زیادہ تھوڑا سا ریفائن کرتے ہیں. یاد رکھیے گا جو پلیزنٹ ہوتے ہیں, پلیزنٹ ورڈ ہے نا جی, پلیزنٹ لوگوں کا رسک زیادہ بڑھ ہوتا ہے. اچھا ہاں جی, یہ سکے سڑے کوریاں ڈالنے والے, ونگے چبے, کچی چیزیں چڑھانے والے, اکے ہوئے سڑے ہوئے, ان لوگوں کے ساتھ بڑے مسائل ہوتے ہیں. ان کا رسک کم ہو جاتا ہے. رسک کم ایسے ہوتا ہے ان کو اپرچونٹیز نہیں ملتی, یہ اپنوں کو گوا دیتے ہیں. دیکھیے میں ایسے میری زندگی کے ہزار واقعات ہیں. ایک مومنٹ ہے جس میں کسی کا دل جیت لیا, ایک لمحہ ہے جس میں کسی کے ساتھ تعلق بن گیا, ایک سیکنڈ ہے جس میں سامنے والے کو محسوس ہو گیا کہ یار یہ میرے ساتھ مخلص ہے. ایک لمحہ ہے جس میں کسی کو پتہ لگ گیا کہ یار اس کو میں پیارا ہوں, اس کو چیزیں نہیں پیاری. ایک لمحہ ہے جس میں کسی کو سامنے والے کو پتہ لگ گیا کہ یہ قابل اعتبار ہے. ایک لمحہ ہے جس میں کسی نے سوچ لیا کہ یار یہ میرا گائیڈ ہو سکتا ہے, یہ میرا مینٹر ہو سکتا ہے, یہ میرا طبیب ہو سکتا ہے. یہ جو فیصلہ ہے یہ کسی ایک لمحے میں ہوتا ہے, اور وہ لمحے میں اگر آپ گولی ڈال رہے ہیں, اگر آپ وہ آنکھیں نکال کے دیکھ رہے ہیں کسی کو, آپ ججمنٹل ہوئے ہیں, آپ نے ترازو پکڑا ہوا ہے, آپ کسی کو گناہ گار اور کسی کو نیک اور کسی کو بد ڈکلیئر کر رہے ہیں, کیسے آپ وہ کنیکشن بنا پائیں گے؟ سو اپرچونٹیز پلیزنٹ خوشگوار شخصیات کے ساتھ جڑتی ہیں. آپ جتنے خوش ہیں, خوش مزاج ہیں, مسکراتے ہیں, صاف ستھرے رہتے ہیں, آپ اپنی پاکی صافی کا خیال کرتے ہیں, آپ خیال کی پاکی کا بھی خیال کرتے ہیں, تو پھر آپ کا رسک بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بڑا گہرا تعلق ہے اس کے ساتھ. یعنی میں لوگوں کو پریکٹس کرواتا ہوں کہ روز آپ نہائیں, زندگی کے مشکل دنوں میں بھی اچھے کپڑے پہنیں. اچھا اچھے کپڑے مہنگے نہیں ہوتے, بالکل صحیح نہیں, اچھے کپڑے اچھے ہوتے, تو اچھے کپڑے, صاف ستھرے کپڑے اور اچھی خوشبو لگائیں. آپ کر کے دیکھیے, یعنی کر کے دیکھیے, یقین کیجیے. میرے ایک دوست سے انہوں نے مجھے واقعہ سنایا, میں بڑا وہ جذباتی سا واقعہ مجھے لگا, پرانی بات. ان پہ نا ایک جھوٹا پرچہ ہو گیا. اچھا وہ پرچہ ہوا تو وہ جیل چلے گئے. تو جیل گئے, بے گناہ بندہ, نیک انسان, اس کو بڑا ذاتی طور پہ اچھی طرح جانتا ہوں, بہت نیک انسان. ایک پرچہ ہو گیا, تو وہ حوالات میں تھے, تو انہوں نے گھر میسج بھیجا کہ کپڑے بھیجو. تو بیگم نے وہ مناسب سے عام سے کپڑے بھیج دیے. تو انہوں نے غصہ کیا. اچھا کہا نا میں بے شک جیل میں ہوں, لیکن میں اپنے کپڑوں پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. تم جو میرا سب سے بہترین جوڑا وہ مجھے بھیجو, کیونکہ مجرم نہیں ہوں, اور میرے گھر پہ جو سب سے مہنگا پرفیوم پڑا وہ مجھے بھیجو, جو سب سے بہترین جوتیاں بھیجو, تاکہ دنیا کو پتا ہو کہ یہ سچا انسان ہے. اگر آج سلاخیں پکڑ کے کھڑا ہے, یہ کوئی مجرم نہیں ہے. اور مجھے یہ انداز بڑا غیر معمولی لگا کہ انسان جو ہے وہ مشکل ایام میں پتہ لگتا ہے کتنا بڑا انسان ہے. بالکل ٹھیک. یہ جو ہوتا ہے نا اچھے دور میں تو سارے ہی بڑے زبردست ہوتے ہیں, آپ مشکل ایام میں آپ کر کے دیکھیے, خوشگواری, مسکراہٹ, پلیزنٹ, اکوموڈیٹ کرنا, آپ کا رسک بڑھنا شروع ہو جائے گا. بالکل. اچھا ایک اور رویہ ہے ہمارے ہاں معاشرے میں, آپ تو اتنے لوگوں کو ملتے ہیں, جانتے ہیں, اتنے سوال لوگ لے کر آتے ہیں, بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے رسک آ جائے, مطلب نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری, نہ ہمیں کچھ کرنا پڑے. محنت سے لوگ بڑے گھبراتے ہیں اور رسک زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں. اچھا دیکھیں, ایک میچور مدلل بات اگر کروں میں, یہ 20 22 24 25 30 سال میں رسک کی سمجھ نہیں آتی ہے. اصل میں آپ اس رسک کی مارکیٹ میں صحیح طرح آئے نہیں ہوتے, یہ سمجھ آتی 40 کے بعد. یعنی 40 کے ساتھ بہت کچھ جڑتا ہے نا, آپ کو پتا ہے. 40 بھی ہمارا ویسے ایک ٹی وی پروگرام ہونا چاہیے تھا. 40 پہ میں 2 گھنٹے بول سکتا ہوں. ریسنٹلی ہم نے 40 ٹپا ہے. میں تو 2 سال ہو گئے ٹپ چکا ہوں, میری چھوٹی بہن ہے آپ, تو چند مہینے چھوٹی. اچھا جی بسم اللہ. تو گزارش یہ ہے کہ یہ پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ
وہ اتنا کمال کا رازق ہے, اس کے پاس رزق دینے کے بہانے ہیں. ہائے ہائے کیا بات ہے, خبر نہیں ہے, کیا کہنے, خبر نہیں ہے کیا چیز رزق بن جائے. ہاں. یعنی آپ مثال لیجئے, ایک صاحب تھے, میں انہیں ملا, میں نے ان کے کام کی بڑی تعریف کی. ٹھیک, ان کے شعبے کی بات نہیں کرتا, اس نمبر 1 اپنی فیلڈ میں پاکستان ہے, فوڈ میں کہیں, فوڈ کی انڈسٹری میں. اچھا. بہن ہر سال سیزن چینج ہوتا ہے, ٹھیک, ڈبوں کے ڈبے, ٹوکریوں کی ٹوکریاں مجھے گھر پہ آ جاتی ہیں. میں انہیں کہتا ہوں خدا کے لیے, مطلب میں بانٹنے والا شخص ہوں, اب کیوں میرے پہ اتنا وہ, میرے کہتے ہیں یار میری ایسی کسی نے تعریف ہی نہیں کی. اوہ سویٹ. 6 سال ہو گئے. صحیح. سیزن جیسے چینج ہوتا ہے, اچھا, 2-3 بار سیزن چینج پہ. اسلام آباد سے اسپیشلی گاڑی ڈرائیور آتے ہیں میرے گھر کے دروازے پہ, چیزیں رکھتے ہیں. کسی کو ذرا سا ایکنالج کر دینے سے آپ کا ایک اچھا احساس رزق ہے. آپ کا کسی کو دعا دینا رزق ہے. بالکل ٹھیک. آپ کا کسی کے لیے اچھا سوچنا رزق ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. آپ اس کائنات کے ایکو سسٹم میں ہیں, اس چھوٹے سے کمرے میں دیکھیں ایکو کو مینج کرنا پڑ رہا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, آپ کہہ رہے ہیں جی ہم اس سے نہیں بچ سکتے, ادھر کارپیٹ ڈلا ہوا ہے, ساؤنڈ پروفنگ ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس کمرے میں لگا اور ایکو مینج ہو رہی ہے, پھر بھی مینج نہیں ہو رہی. بالکل. سوچئے کائنات میں آپ نے کچھ بھیجا واپس نہ آئے, ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے جو بھیجا واپس آتا ہے. لیکن شاہ صاحب میں تو, میرا جو وہ ہے نا پوائنٹ وہاں پہ اڑ گیا کہ دعا دینا رزق ہے 100%, کہ مطلب آپ کسی کو دعا دے رہے ہیں اور وہ دعا رزق کی صورت میں آپ کے پاس واپس آ رہی ہے. اچھا رزق کو بھی ہم تھوڑا سا ذرا کھول دینا, اس میں بہت سا بولا ہوں. بالکل. دیکھیں جب ہم رزق کو صرف پیسے کہتے ہیں نا, یہ ایک محدود چیز ہے, کھانے پینے کی چیزیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرے پاس بڑے ینگ بچے آتے ہیں انٹرنشپ کے لیے, جاب دے دیں کچھ, ان کا کوئی شک نہیں, ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں, ہماری بھی کبھی تھی. لیکن میری گڈ لک تھی, ایک مجھے کسی استاد نے ایک بات سمجھا دی تھی, ٹھیک, جس پہ ہم بات کہیں کر بھی چکے ہیں. وہ یہ بات تھی کہ ہر وہ کام جو آپ تنخواہ سے زیادہ کر رہے ہیں اس کا ریوارڈ آپ کو مل جانا ہے. بڑی مشکل بات ہے, کیونکہ عقل تو نہیں مان رہی نا. اس پہ دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز بولے ہیں, اس پہ مجھے کوئی 10 کوٹیشنز بھی یاد ہے. نیپولین ہل کہتا ہے کہ جو آپ نے پے کیا ہے اور ایکسٹرا پے کیا وہ آپ کو واپس ریٹرن ہو جانا. بالکل ٹھیک. درجن 13 چونگا. بالکل. آپ ٹو رن 1 مائل مور, اس پہ بات کر چکے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس ایکو سسٹم کی پاور کو جانتے ہیں جو اللہ نے بنایا ہوا ہے, ایکو سسٹم کی پاور کو جاننے کے بعد آپ رب کی ربوبیت کو سمجھنے لگ پڑتے ہیں. ویسے تو اس کی ذات کی کسی ایک پہلو کی ایک پرت کو بھی سمجھنا بڑا مشکل ہے, لیکن آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر آپ گریوٹی کو سمجھتے ہیں تو آپ انرجی جنریٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. ڈیم کیا ہے, گرتے پانی سے بجلی بن رہی ہے. صرف آپ نے قانون کو سمجھا ہے, نیچر کو سمجھا ہے کہ بلندی سے گرنے والی چیز وہ انرجی رکھتی ہے. موشن کی انرجی الیکٹریکل میں بدل گئی, الیکٹرک انرجی میں بدل گئی. اسی طرح جب آپ اس ایکو سسٹم کو سمجھ لیتے ہیں, جس ایکو سسٹم میں جو بھیجا ہے وہ واپس پلٹتا ہے. ٹھیک. بابا اشفاق صاحب تو بہت خوبصورت بات کرتے ہیں, کہتے دھوکہ دھیان سے دینا, چوراہے پہ ملے گا. بالکل ایسے ہی ہے, اور گلے پڑ جائے گا. دھوکہ وہ بچہ ہے جو انگلی چھڑا کے چوراہے میں کھڑا ہوتا ہے اور انتظار کرتا ہے آنا ہے تو میں نے گلے لگنا ہے. آپ کہتے ہو میری وائی می, میرے ساتھ کیوں ہوا؟ وہ جو آپ نے کمیٹی ڈالی تھی نکل آئی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, نیکی بھی گلے پڑتی ہے پازیٹیو سینس میں. یہاں پر یہ کہہ رہا ہوں, وہ بھی انگلی چھڑا کے بھاگ کے جا کے چوراہے میں کھڑی ہو جاتی ہے اور کھڑی ہو کے سوچتی ہے کہ اب میں نے اس کو ملنا ہے. آپ کہتے ہو یار یہ میری لاٹری کیوں نکلی, جتھے پیر ہوتے خیر کیوں جاندی ہے, پنجابی ہے نا, دعاواں دیندیاں سن ہماری جنانیاں کہ ہاتھ لائے مٹی نو ہاتھ لائے تے سونا ہو, جہاں جتھے پیر ہوتے خیر. یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ آپ کو قدرت نے بادشاہ بھی نہیں بنایا لیکن پاور بادشاہ کی دے دی ہے. یہ نہیں آپ سوچتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے, آپ پلان کرتے ہیں, آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں. دیکھیے کن فایا کن اس کے خزانوں کی طاقت ہے, لیکن اس کا ایک قطرہ سا چھوٹا سا کبھی کبھی نا رب آپ کو مہربانی عنایت کر دیتا ہے. وہ کیا آپ سوچتے ہیں مالک مہربانی کرتا ہے, وہ مینیفیسٹ ہو جاتا ہے, حقیقت کا روپ ڈال لیتا ہے. تو اس کائنات کو جو کچھ بھیج رہے ہیں وہ ملے گا. آخری بات کیا ہے, ایک بات یاد رکھیے گا, آپ جب بھی اپنے رزق اپنی اچھا رزق روٹی بھی ہے, رزق پیسہ بھی ہے, اختیار بھی ہے, طاقت بھی ہے, جسم میں جان بھی ہے, وہ تمام عنایتیں جو رب نے آپ پہ کی ہوئی ہیں وہ رزق ہے. معرفت آپ کو مل جائے, معرفت مل گئی, علم مل گیا, رزق ہے. یاد رکھیے گا اگر اس علم کو آپ کسی مسکین کے لیے استعمال کر رہے ہیں, بڑا ورڈ کوما میں کر لیجیے, مسکین کے ورڈ کو کوما میں کر لیجیے گا, مسکین کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اللہ آپ کے رزق کو بڑھا دے گا. اب مسکین کی تعریف کیا ہے؟ مسکین کی تعریف ہے جو بندہ زور پورا لگا رہا ہے, پوری نہیں پاڑی.
ایسے نہیں کر رہا ہوں. بالکل. وہ کہتا ہے مجھے ہیلپ نہیں چاہیے پلیز. بالکل. اس کی بڑی خودداری ہے. بالکل. کہتا پلیز میری ہیلپ نہ کریں. وہ زور بڑا لگا رہا ہے, پوری نہیں پاڑی. بالکل. اگر آپ ایسا بندہ ڈھونڈیں, اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے ارد گرد ہیں. ہم بھی کبھی مسکین, جی بالکل, ہم میں سے کوئی بھی مسکین ہو سکتا بالکل. ہے. مسکین کا بازو پکڑ لیجیے. مسکین جو دعا دے گا نا, آپ کو خبر نہیں ہے, سیدھی عرش پہ جاتی. بالکل بالکل, بیوٹیفلی ایکسپلین. تھینک یو سو مچ. رزق کے کیا طریقے ہیں, بنیادی کیا خصوصیات ہونی چاہیے شخص میں, وہ ساری گفتگو جو ہے آپ کے سامنے کی. ایک اور آخر میں, بہت شکریہ شاہ صاحب, جزاک اللہ, سلامت رہیے. اور ایک اور آخر میں یہ بات کہہ کے اس گفتگو کو اختتام تک پہنچائیں گے کہ امام علی علیہ السلام سے ایک دفعہ پھر کسی شخص نے پوچھا, رزق میں کی ہر دور میں بڑی کمی رہی, تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا کریں, تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کی چھتوں کے اوپر جو ہے 2 پیالے رکھو, ایک میں کچھ کھانے کے لیے اور ایک میں پانی ڈال کے رکھو. یہ جتنے پرندے گزر کے جاتے ہیں, جتنا تم سے کھائیں گے تمہارے لیے دعائیں کریں گے, اور انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی. بہت سی چیزیں ہیں, بس اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے رزق کے خیر میں اضافہ اللہ ہمارے فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے. رکیں گے یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, واپس آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.